پیارے بچوں اور بچیاں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج آپ کے لیے لائے ہیں سبق نسیم اردو حصہ سوم۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ میں سبق کی طرف لے چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے تبلیغ اسلام۔ دیکھیے، تے بے لام ای غین، تبلیغ الف سین لام الف لام میم، اسلام، تبلیغ اسلام۔ بہت غور سے پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اپنے رب کے حکم سے دین اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو مکہ کے تمام کافر مخالفت کرنے لگے اور طرح طرح سے حضور علیہ السلام کو ستانے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرکار علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے مکان پر رہتے تھے۔ کافروں نے دیکھا کہ محمد کا دین پھیلتا جا رہا ہے اور ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر کے خداؤں کا بستر گول ہو رہا ہے تو بہت پریشان ہوئے۔ سب کافروں نے مل کر ایک جلسہ کیا اور اس میں اس بات پر بحث ہونے لگی کہ اس نئے دین کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ آخرکار سب لوگ اس بات پر راضی ہوئے کہ ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے یہ صاف صاف کہہ دیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ چنانچہ کافروں کی ایک بڑی جماعت ابو طالب کے مکان پر پہنچ گئی۔ گفتگو شروع ہوئی اور ابو طالب سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ابو طالب نے کافروں کی باتیں بڑے غور سے سنیں۔ آخر میں کافروں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے نہ روکا اور حمایت کرتے رہے تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کافروں کی اس دھمکی سے ابو طالب کو بڑا فکر پیدا ہوئی۔ آپ نے حضور علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹا، یہ لوگ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی تبلیغ بند کر دو ورنہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹا، میں اکیلا ان سب سے ٹکر نہیں لے سکوں گا، اس لیے میرے کہنے سے تم اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ پیارے نبی کے لیے یہ بڑا عجیب وقت تھا، لیکن ان کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور گرج کر فرمایا کہ اے چچا جان، کچھ بھی ہو جائے مگر یہ بات ہرگز منظور نہیں کی جا سکتی کہ میں اپنی تبلیغ بند کر دوں۔ ابو طالب نے آپ کا جوش دیکھ کر کہا، جانے پدر، تم جو چاہو کرو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ گفتگو سن کر
تمام کافر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور ان کو ناکام واپس ہونا پڑا۔ اللہ اکبر۔ عزیز بچے اور بچیاں، دیکھو، غور و فکر کرو کہ جب کوئی بندہ دین کے لیے آگے بڑھتا ہے اور تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کے ایک قدم قریب بڑھتا ہے، اللہ اس کے قریب 10 قدم آ جاتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ بڑھا کر کے خدا کی بارگاہ میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف ایک دم قرب خاص ہو جاتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ بس جو بھی اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں ان کو مدد ملتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ بلکہ دین اسلام کی جو بھی خدمت کیے ہیں آج تک، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بڑے بڑے مراتب پر فائز فرمایا ہے۔ تو عزیز بچے اور بچیاں، اپنا دھیان رکھیں اور دین کا کام کریں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھیں، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی طرف لو لگائے رہیں۔ اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بتائیں کہ تر و تنہا اللہ کے رسول نے دین کو پھیلایا، اور کتنے بڑے ایک گروہ، ایک ہجوم میں اللہ کے رسول نے کیسے خدا کا عشق اپنے سینوں میں لے کر کے بتا دیا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں، میں دین اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر چکا ہوں، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں۔ اور بس اتنا سمجھ لو کہ کافر اپنے قدموں کو پیچھے کر لیے اور اللہ کا دین رسول اللہ کے ذریعے سے پھیلتا چلا گیا۔ اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ کریں۔